یہ استغفار بڑی عظیم چیز ہے، عظیم چیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو بندوں کو عطا ہوئی۔ استغفار، اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یہ جملہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ اس سے 70 سالہ گناہ ایک لمحے میں معاف ہو جاتے ہیں، ایک لمحے میں ختم، بس اس کے اوپر قلم پھیر دیا گیا، اب اس کا نام ہے اعمال میں بھی وجود نہیں، آدمی استغفار کر لے۔ تو بھائی یہ اللہ نے اتنا آسان بنا دیا، کتنا آسان بنا دیا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ میں نے خامخواہ اس مخلوق پیدا کر دی، وہ ہر وقت ہمیں ستاتی ہے اور آ کے ہمیں بہکاتی ہے، غلط کاموں پر آمادہ کرتی ہے۔ ارے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم استغفار کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی غفاری کا مظاہرہ فرمائیں، اپنی غفاری کا، اپنی ستاری کا مظاہرہ فرمائیں تمہارے غلطیوں کے اوپر۔ تو غلطی تم سے ضرور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لو، لازم کر لو۔ کوئی بھی غلطی ہو فوراً کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان نسخہ بتا رکھا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سارے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جو ذات گناہوں سے پاک، معصوم، غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو بھی تو سب کچھ معاف کرنے کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، لیکن فرماتے ہیں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بھائی کہیں سے استغفار کر رہے ہیں؟ گناہ تو کوئی ہے نہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں نبی کریم سرور دو عالم کی ذات والا صفات میں پہ ہم ترقی ہو رہی تھی، ہر لمحے ترقی کے ایک زینے پر چڑھ گئے، اور آگے پہنچے تو اس سے ایک اور زینہ آگے آگے اور زینہ۔ تو جب اگلے زینے پر پہنچتے تو پچھلا جو مقام تھا یا پچھلا جو درجہ تھا وہ بھی آپ کو ایک گناہ نظر آتا تھا، ایک نظر آتا تھا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں اس مقام پر تھا، مجھے تو اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس پر استغفار فرماتے۔ اب بھلا بتاؤ، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ادعوک دعاء الخائف الضریر ودعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك انفه وذل لك جسمه انا عبد المذنب الذلیل، کہہ کر آپ دعا فرمائیں، العبد المذنب الذلیل، میں گناہ گار ذلیل بندہ ہوں۔ یہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جس پر ملائکہ بھی رش کریں، اور اس روئے زمین پر، آسمان اور زمین کے درمیان ایسا شاہکار اللہ نے کوئی اور پیدا نہیں کیا، اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں العبد المذنب الذلیل، میں گناہ گار ذلیل بندہ ہوں۔ تصور تو کرو، یہی جو عبدیت تھی، اس عبدیت نے اس مقام تک پہنچایا۔ عبدیت کا کمال یہ تھا کہ اپنے آپ کو یوں کہیں العبد المذنب الذلیل۔ اس عبدیت کے کمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے معراج تک پہنچا دیا۔ تو یہ اتنا آسان کام ہے جو اللہ تعالی نے بتا رکھا ہے، استغفار۔ جہاں غلطی ہو استغفار، جہاں غلطی ہو استغفار۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے منہ پر یہ جملہ آنا بڑا بھاری لگتا ہے انہیں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ طبیعتیں بعض ایسی ہوتی ہیں، کوئی بھی ان کو سامنے کوئی بات کہہ دو فوراً اس کی کوئی تعویل شروع کر دیں گے، فوراً اس کی کوئی توجیہ بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کہنا ان کو بہت بھاری ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ سب سے بہترین خیر الخطائین التوابون، کلکم خطاؤون، تم سب خطا کار ہو، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تواب، تواب کے کیا معنی؟ بہت توبہ کرنے والا۔ بہت توبہ کے اندر ایک بات نکلتی ہے ذرا کہ بھئی توبہ تو ایک مرتبہ کر لی تو سب قصہ پاک ہو گیا نا، تو ایک مرتبہ کر لینا۔ اور یہ بزرگوں نے کہا بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ صدقے دل سے توبہ کر لے آدمی تو پھر بھول جائے اس گناہ کو، اور اس کا وظیفہ لے کے نہ بیٹھے کہ مجھ سے یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا، بلکہ اس کو بھول جائے۔ تو اب یہ بار بار توبہ کیا ہوئی؟ تواب، بار بار توبہ، مطلب یہ کہ غلطی بھی بار بار ہو رہی ہے، توبہ بھی بار بار کر رہا ہے۔ اپنی طرف سے عزم تو یہ ہے کہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بتقاضائے بشری پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔
اور یہی معنی ہے اس حدیث کے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصر من استغفر ولو عاد 100 مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہوتا، شامل ہوتا. جو استغفار کرتا ہے وہ اصرار، یعنی اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کیسے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جن سے اگر کوئی بے حیائی کی بات ہو گئی یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو پھر فوراً اللہ میاں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور بیچ میں جملہ کہہ دیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا، ارے بھائی اللہ میاں کے سوا مغفرت کرے گا بھی کون، اور پھر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو کچھ کیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے. اصرار کرنے کے معنی یہ ہے، ایک تو یہ وہی سینہ زوری کہ نہیں میں نے تو ٹھیک کیا تھا، یا اصرار کے معنی یہ ہے کہ ابھی پہلے سے اسی وقت سے ارادہ ہے کہ مزید کروں گا، اگرچہ غلطی ہے مگر کروں گا. تو اب اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا، چاہے 100 مرتبہ گناہ کیا ہو. لیکن اگر استغفار کرتا رہا تو انشاءاللہ وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. کبھی نہ کبھی معافی بھی ہوگی اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اصلاح بھی ہو جائے گی. لیکن استغفار کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہنا نہ چھوڑے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو کہ کیسا اسلحہ دے کر ہمیں بھیجا، ایسا اسلحہ دے کر بھیجا شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان کو نامراد کرنے کے لیے، کہ استغفار کا نسخہ تمہیں دے دیتے ہیں. یہ کہہ دیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو انشاءاللہ تمہاری شیطان تمہیں اگر غلط راستے پر لے بھی جائے گا تو اس کو ہماری طرف تمہیں ہماری طرف سے معافی مل جائے گی جب تم یہ آ کر کہو گے. تو حاصل تو یہ نکل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ 2 قسم کی غلطیاں کرا کے دکھا دیں. ایک ابلیس کی غلطی ہے، ایک آدم و حوا کی غلطی. دونوں کی فطرت کا فرق بھی واضح فرما دیا. اور جب یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین سے لیس ہو گئے تو کہا فاہبطوا، اب اتر جاؤ زمین کی طرف، اب اس قابل ہو کہ جا کر شیطان سے مقابلہ کر سکو. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو. شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے.